کہا جی یہ پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے، لیکن کوئی ڈور اور برتن نہیں جس سے نکالا جا سکے. تو وہ کہنے لگی آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا سلیمان جزولی. اس نے نام سن رکھا تھا، یہ بڑے اللہ کے ولی تھے. تو وہ کہنے لگی اتنے بڑے آدمی ہو اور اتنا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے؟ مجھے تو ایک درود آتا ہے، جب بھی میں وہ درود شریف پڑھتی ہوں تو بغیر اسباب کے کام ہو جاتے ہیں. اور اس نے وہ درود اپنے دل ہی دل میں پڑھا، ہونٹ اس کے ہلے، اور جیسے ہی اس نے کنویں پر دم کیا پانی خود بخود اوپر آ گیا. اب سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان کہ عالم میں ہوں، اتنا بڑا ولی ہوں، لوگوں میں چرچا ہے، اور اتنی قیمتی بات اور اتنا بہترین عمل مجھے اب تک معلوم نہیں. اس بچی کو کہا بیٹا تم نے مجھے یہ درود بتانا ہے. بڑی مشکل سے وہ تیار ہوئی اور اس نے وہ درود پڑھا. اللہم، آپ بھی میرے ساتھ پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم. یہ درود جو بھی پڑھے گا تو بغیر اسباب کے اس کے کام ہو جائیں گے، کام روکے گا نہیں. اور پھر اس پر امام جزولی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھ ڈالی، دلائل الخیرات. تو مکے میں تو سب سے جو ضروری کام ہوتا ہے، جس کو زیادہ کرنا چاہیے، وہ طواف ہے. اس لیے کہ پوری دنیا میں یہاں کے علاوہ طواف کہیں نہیں ہوتا، اور طواف کے دوران قرآن کی تلاوت ہو جائے. لیکن مدینے میں جا کر چونکہ طواف تو ہونا نہیں ہے، وہاں روضہ رسول پر سلام کے لیے حاضری دے، کوشش کرے ہر نماز سے پہلے یا بعد میں دے. اور ریاض الجنہ میں تو پھر ایک یا دو دفعہ ہی جا سکتے ہیں، وہاں جائے. اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھے، اور مسجد نبوی آتے ہوئے جاتے ہوئے راستوں پر چلتے ہوئے ایک تو اس تصور کے ساتھ چلے آقا کے قدم لگے، صحابہ کے قدم لگے، ان کے گھر تھے، ان کی قربانیاں نظروں کے سامنے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام. تو اگر یہ چیز ہوگی نا تو ہمارے سفر میں جان آئے گی، سفر میں پھر مزہ بھی آئے گا. اور خدا نخواستہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم چلے تو جائیں گے، چکر تو لگ جائے گا، لیکن جو استفادہ ہے وہ نہیں کر پائیں گے. اللہ اکبر کبیر. اللہ ہم سب کو ادب والی اور طلب والی اور تڑپ والی حاضری نصیب کرے. اور یہ حاضری اگر قبول ہو جاتی ہے تو پھر اللہ بار بار اپنے گھر بلاتے ہیں. تو ایک تو ہم نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ راستے میں بھی جیسے بجائے بات کرنے کے، بجائے زیادہ موبائل یوز کرنے کے، تلاوت کر لی اور ذکر کر لیا اور کچھ دعائیں مانگ لی. دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے راستے میں بھی ہیں، سفر میں بھی ہیں، اور حج کے لیے بھی آئے ہیں، عمرے بھی کر چکے ہیں، اور مدینے کا سفر بھی ہے. تو دعائیں قبول ہوتی ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، اپنے شہروں کے لیے، عوام کے لیے، نیک حکمران ہونے کے لیے، اور پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہے اللہ ان کو ظلم کے شکنجے سے نجات عطا فرمائے. اس کے لیے دعائیں کریں اور درود شریف کثرت سے پڑھیں. ایک تو یہ درود میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا درود یہ ہے کہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تیسرا درود صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح چوتھا درود اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. تو یہ بہرحال مختلف طرح کے درود جو ہے وہ موجود ہیں. اس درود شریف کو جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے. باقی وہاں پر انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے تو کوشش یہ کریں کہ اکثر اپنے اطمینان کے ساتھ اپنے کمروں کا معلوم کر کے سامان وہاں پہنچا کر تھوڑا سا آرام کرنا چاہے تو آرام کر لیں،
اس کے بعد فریش ہو جائے، غسل کرے، اگر کسی کے پاس نیا سوٹ پڑا ہے تو وہ پہن لے، نیا نہیں ہے تو کوئی بھی صاف ستھرا سوٹ پہن کر، اور پھر اس کے بعد ادب اور احترام کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف جائیں. اور مسجد نبوی میں جا کر جب باب السلام سے ہم داخل ہوں گے تو کوشش کریں موبائل جیب میں رکھ لیں. اکثر بس ایسا دیکھنے میں آیا کہ بس وہاں جاتے ہی موبائل نکال لیا اور سیلفی اور ویڈیو بنانا شروع کر دی. بھائی یہ تو وہ مقام ہے جہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے، جہاں جبرائیل امین اور فرشتے بھی آتے تو پر آہستہ مارتے ہیں، جہاں پر صحابہ کی آوازیں نہیں نکلتی تھی، اتنے آرام سے بات کرتے تھے کہ آقا کو پوچھنا پڑتا تھا کہ بھائی زور سے بولے. اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچا نہ کرو. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا اپنی قبر میں حیات ہے، اپنے روزہ مبارک میں حیات ہے. جو سلام پیش کرتا ہے آقا سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. اب لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد پر سلام کرتے ہیں، یہ آقا کا معجزہ ہے. آقا سب کا سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. اور پوری دنیا میں جہاں کوئی درود پڑھتا ہے فرشتے اس درود کو خوبصورت پیکنگ میں اور خوبصورت کور لگا کر، جیسے بھائی ہم مٹھائی خریدتے ہیں نا، وہ ڈبے میں دے دیتا ہے. ہم کہتے ہیں جی کسی کو گفٹ کرنا ہے، پھر وہ اس کو خوبصورت پیکنگ میں اور ریپ کر کے پھر ہمیں دیتا ہے. تو اسی طرح جب پوری دنیا میں کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کو خوبصورت پیکنگ کے ساتھ آقا کی طرف پیش کرتے ہیں کہ فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے، آقا کو خوشی ہوتی ہے. امتی نے نیکی کرتا ہے، آقا کو خوشی ہوتی ہے، لیکن امتی گناہ کرتا ہے، آقا کو تکلیف بھی ہوتی ہے. جو جتنا گناہ کرتے ہیں یہ آقا کو ستا رہے ہیں، ایذا پہنچا رہے ہیں. اور ایک گزارش یہ ہے کہ مرد حضرات نیت کر لیں ہم نے سنت رسول کو چہروں پر سجانا ہے. ایک آدمی داڑھی منڈوا رہا تھا، کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا داڑھی منڈوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا. اس آدمی نے کہا تم کسی کا دل نہیں دکھا رہے، اللہ کے رسول کا دل دکھا رہے. اپنی حیات میں آقا کے سامنے بغیر داڑھی والے آئے، آقا نے چہرہ رخ پھیر لیا. فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ مرد داڑھی بڑھائے اور مونچھیں گھٹائے کم کرے. آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم روزہ رسول پر آقا کو سلام پیش کرنے جا رہے ہیں، وہ چہرہ لے کر جائے جو آقا کو پسند. علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کل قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے شبلی کیا لائے ہو؟ اب بڑے عالم تھے اور مورخ تھے اور خطیب تھے اور دین کے بڑے کام انہوں نے کیے ہوئے تھے، لیکن فرمایا میں تو ایک جملہ کہوں گا. اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر فرمانے لگے تیرے حبیب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. یہ ایک دھوکہ ہے. لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھ لیں گے جھوٹ بولیں گے کیا فائدہ؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. بھائی آپ داڑھی رکھ کر جھوٹ نہ بولیں. کل کو کوئی کہے گا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جھوٹ تو چھوٹتا نہیں، نماز بھی نہ پڑھو. روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ بھائی فراڈ تو کرتے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھتے. زکوٰۃ دینے کا کیا فائدہ؟ حرام کماتے ہیں، زکوٰۃ کا کیا فائدہ؟ کل کو کوئی کہے گا حج اور عمرے کا کیا فائدہ؟ گناہ تو چھوٹتے نہیں. نہیں نہیں، ہم نے یہ نیکیاں کرنی ہے، اس کی برکت سے گناہ چھوٹیں گے، داڑھی کی برکت سے گناہ چھوٹیں گے. اسی لیے مرد تو یہ نیت کر لے کہ جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ پکی نیت کے ساتھ روزہ رسول پر جا کر حاضری دے. پتہ نہیں یہ ہماری پہلی اور آخری حاضری ہے یا اس کے بعد نصیب ہوتی ہے یا نہیں. ای سعادت بزور بازو نیست، یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کہا. اسی لیے مرد یہ نیت کرے. ایک تو وہاں موبائل بالکل نہیں نکالنا، سلام پیش کرنے کے لیے جب جائیں گے کوئی سیلفی نہیں بنانی، کوئی ویڈیو نہیں بنانی، کوئی گھر والوں کو کال نہیں کرنی. آقا کے روزے کے سامنے ہم زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، بالکل ادب اور احترام کے ساتھ قدم اٹھائیں گے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور آواز بررائی ہوئی ہو اور درود شریف پڑھ رہے ہو. اور وہ جالیوں کے بالکل سامنے چونکہ رش ہوتی ہے تو وہ زیادہ دیر کھڑے ہونے نہیں دیتے.
اب ہم زبردستی کھڑے رہیں گے، پیچھے سے دھکے بھی آئیں گے، لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، اور شرطا ہمیں دیکھ کر زور زور سے کہے گا یلا حاجی رخ رخ. اب ہماری وجہ سے اس کو چیخنا پڑ رہا ہے تو آقا کو تکلیف ہو رہی ہے، سبب ہم بن رہے ہیں. تو جالیوں سے تھوڑا پہلے سے ہی اگر ہم سلام پیش کرنا شروع کر دیں تو کوئی حرج نہیں. پھر وہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، مختلف الفاظ ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا سید البشر، بہرحال مختلف طرح کے درود ہیں، لیکن اتنا کم از کم ضرور پڑھ لیں. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. اچھا، کسی کو اگر یہ الفاظ نہیں بھی آتے وہ اپنی مادری زبان میں بھی سلام پیش کر لے تو انشاءاللہ سلام قبول ہو جائے گا. اور سلام پیش کرنے کے بعد جالیوں میں اندر جھانکنے کی کوشش نہ کریں. بھائی ہم گناہگار تو وہاں جانے کے قابل بھی نہیں تھے. ہمارے ہاتھ گندے، پاؤں گندے، آنکھیں گندی، زبانیں گندی. جن آنکھوں سے قرآن کو دیکھنا تھا ہم گناہ کر کے آئے، جن ہاتھوں سے قرآن کو پکڑنا تھا ہم حرام لے کر آئے، اور جن پاؤں سے مسجدوں کی طرف چلنا تھا ہم گناہوں کے مراکز کی طرف چلے، اور جس دل میں اللہ ہی اللہ کو بسانا تھا اس دل میں غیر کے خیالات کو ہم نے بسایا. تو پھر بھی اللہ نے اپنے گھر اور اپنے حبیب کے در پہ بلایا تو بھائی ہم سلام پیش کر کے نکل جائے، اور فوراً وہاں پر دعا مانگنا ضروری نہیں، تھوڑا سا الگ کھڑے ہو کر، تاکہ شرطیں بھی بار بار نہ بولے، لوگوں کو بھی ڈسٹربنس نہ ہو، دھکے بھی نہ پڑے. تھوڑا سا دور کہیں مناسب جگہ پر کھڑے ہو کر پھر دعا مانگ سکتے ہیں. آقا کے وسیلے سے دعا مانگے، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، عوام کے لیے، ملک کے لیے، شہر کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خوب دعائیں وہاں پر مانگی جائیں. تو یہ روزہ رسول پر حاضری کے آداب ہمیں معلوم ہونے چاہیے. اب کچھ لوگ روزہ رسول پر جا کر جالیوں کی طرف پیٹ کر کے سیلفی لیتے. اب اپنی سیلفی لینے کے لیے انہیں روزے کی طرف پیٹ کرنی پڑتی. اب بتائیں اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا جو آقا کے روزے کی طرف پیٹ کر کے اور وہاں بھی سیلفی اور تصویریں بنا رہے ہیں. اسی طرح جب ہم ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملے تو وہاں پر بھی جا کر اگر مکروہ اپنی نوافل پڑھ لے، دعا مانگ لے، تلاوت کر لے، اور وہاں پر 5 ستون ہوتے ہیں تو ہر ستون کی اپنی فضیلت ہے. استوانہ عائشہ ہے، استوانہ حنانہ ہے، وہ ٹہنی کہ جو آقا کے لیے ممبر بنایا گیا اور آقا ممبر پہ کھڑے ہوئے، پہلے اس ٹہنی کو پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے تو اس سے رونے کی آواز آئی. یعنی ایک بے جان ٹہنی بھی آقا کی محبت میں رو پڑی، ایک گو بھی آقا کی محبت میں لبیک و سعدیک بول پڑا. اور ہم انسان آقا کی محبت میں جو ہے وہ یعنی گناہ نہیں چھوڑ سکتے، سنت چہرے پر نہیں سجا سکتے. اور خواتین بھی وہاں پردے کا بہت اہتمام کریں، اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خوش کرنا ہے، انہیں ناراض نہیں کرنا. اور 40 نمازیں فرمائے جو میری مسجد میں پڑھ لے گا تکبیر اولیٰ کے ساتھ تو میری شفاعت واجب ہوگی. اب یہاں پر تو چلے رش بھی تھا، طواف کے مسائل بھی تھے، لیکن وہاں تو ایسا نہیں ہے. تو تھوڑی سی ہمت اگر ہو جائے تو یہ 8-9 دن میں ہمیں انشاءاللہ 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل سکتی ہے اور آقا کی شفاعت کے ہم مستحق بن سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ان باتوں پر انشاءاللہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک منٹ دیجیے. اچھا، ایک کتاب بھی آپ کو دی گئی تھی جو حاجی اسلم صاحب کو میں نے بھجوائی تھی، وہ ہمارے ساتھیوں نے لکھی ہے، تو آداب الزیارہ، جس میں روزہ رسول پر حاضری کے آداب ہے. تو وہ کتابیں اکثر حضرات کے پاس ہوگی اور میں کوشش کرتا ہوں PDF ہو تو وہ گروپ میں بھی بھیج دیتا ہوں تو اس کا بھی مطالعہ کیا جائے.